سب سے پہلے امریکہ، اس سلوگن سے اپنی صدارت کا آغاز کرنے والے ڈونلڈ ٹرمپ نے 6 جنوری 2021 کو امریکی کیپٹل ہل پر دھاوا بولنے والے 1600 افراد کو معاف کر دیا ہے، جنہیں 42 ماہ سے 22 سال تک سزا سنائی گئی تھی۔ سزا پانے والوں میں انتہائی دائیں بازو کی پراؤڈ بوائز اور اوتھ کیپرز نامی تنظیموں کے کچھ افراد کی سزاؤں کو کم کر دیا گیا ہے، جبکہ اوتھ کیپرز نامی تنظیم کے سابق سربراہ سٹورٹ روڈز کی قید کو ختم کرتے ہوئے انہیں رہا کر دیا گیا ہے، جبکہ 22 سال قید کی سزا پانے والے پراؤڈ بوائز کے سابق چیئرمین ہنری ٹاریو کی مکمل سزا ختم کر دی گئی ہے۔ فسادات میں ایسے افراد بھی شامل ہیں کہ جنہیں غداری کی سزا کا مجرم قرار دیا جا چکا ہے، اور اس کے علاوہ ایک ایسا شخص بھی ہے کہ جس نے ایک پولیس اہلکار کو گولی مار دی تھی۔ دھاوا بولنے والے افراد کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ واضح طور پر پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ یہ تمام افراد محب الوطن ہیں جنہیں جسٹس سسٹم نے یرغمالی بنایا ہوا ہے، اور جب وہ حلف لیں گے تو سب سے پہلے ان افراد کی رہائی کا اعلان کریں گے، اور آج انہوں نے ایسا ہی کیا۔ معافی نامے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ان لوگوں کے مستقبل کو تباہ کر دیا گیا تھا اور ان لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ قابل مذمت ہے۔ وائٹ ہاؤس سے جاری اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے کہ دھاوا بولنے والوں کے خلاف تفتیش سنگین قومی ناانصافی تھی اور معافی دے کر قومی مفاہمتی عمل کی شروعات کی گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے 6 جنوری 2021 کو حملوں میں ملوث افراد کے معافیوں کے حوالے سے رائٹرز نے اپنی خبر میں لکھا ہے کہ کیپٹل ہل پر حملہ کرنے والے اپنے حامیوں کو معاف کرنے کا فیصلہ آگے چل کر پولیس قانون سازوں اور دیگر افراد کو نہ صرف مشتعل کرے گا بلکہ بہت سی زندگیوں کو یہ فیصلہ کر کے خطرے میں ڈال دیا گیا ہے۔ معافیوں کے علاوہ وائٹ ہاؤس میں اپنے پہلے دن ڈونلڈ ٹرمپ نے بائیڈن انتظامیہ کے 78 ایگزیکٹو آرڈرز بھی منسوخ کر دیے ہیں، جن میں مساوات اور شمولیت کو فروغ دیا گیا تھا، جبکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے LGBTQ اور نسلی اقلیتوں سے متعلق حقوق کو فروغ دینے والے اقدامات کو بھی منسوخ کیا ہے۔ اس کے علاوہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ حکم دیا ہے کہ امریکہ میں صرف 2 جینڈرز یعنی کہ مرد اور عورت کو ہی قانونی طور پر تسلیم کیا جائے گا اور تمام سرکاری دستاویزات میں جینڈر کی بجائے جنس کا استعمال کیا جائے گا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ بائیڈن انتظامیہ کے اقدامات کو تباہ کن اور بنیاد پرست قرار دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر غیر قانونی امیگریشن کو قومی ایمرجنسی قرار دینے، جرائم پیشہ گروہوں کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دینے اور ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کے امریکی نژاد بچوں کی خودکار شہریت کو ختم کرنے کے حکم ناموں پر بھی دستخط کر دیے ہیں۔ ٹک ٹاک پر پابندی 75 دنوں کے لیے مؤخر کر دی گئی ہے۔ افراط زر کو کم کرنے کے لیے بھی ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ پیرس ماحولیاتی معاہدے سے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہہ کر درزبرداری اختیار کر لی ہے کہ میری انتظامیہ کی پالیسی امریکہ اور امریکی عوام کے مفادات کو اولین ترجیح دینا ہے۔ اسی طرح امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی ادارہ صحت سے بھی علیحدگی اختیار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ عالمی ادارہ صحت کووڈ-19 وبائی مرض اور صحت کے دیگر بین الاقوامی بحرانوں سے غلط طریقے سے نمٹا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے حکومتی کارکردگی کو جانچنے کے لیے ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی نامی ایک مشاورتی گروپ تشکیل دیا ہے کہ جو امریکی حکومت میں ڈرامائی کٹوتی کرے گا، اور اگر کوئی ادارہ اس کے آپریشنز میں رکاوٹ ڈالے گا تو اس کے خلاف فوری مقدمات بھی دائر کر دیے جائیں گے۔ مگر ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے دن امریکی انتظامیہ میں ڈیپ سٹیٹ کے کردار کو کم کرنے کے لیے بھی ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں کہ جس کے بعد امریکی اٹارنی جنرل کو ہدایات کی گئی ہیں کہ وہ گزشتہ 4 سالوں کے دوران وفاقی حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انٹیلیجنس کمیونٹی کو ہتھیاروں سے لیس کرنے سے متعلق ماضی کی بد انتظامیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے مناسب کارروائی بھی کرے۔ اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے آج پہلے دن ہی آزادی اظہار رائے سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر بھی دستخط کر دیے ہیں کہ جس کے تحت اب امریکہ میں ہر کسی کو اظہار رائے کی مکمل آزادی ہوگی اور وفاقی سینسرشپ کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے طوفانی ایگزیکٹو آرڈرز جاری کرنے کے بعد ان کے خلاف پہلا مقدمہ بھی دائر کر دیا گیا ہے۔ ملک میں مہاجرین اور شہریوں کے حقوق کا دفاع کرنے والے ادارے امریکن سول لبرٹیز یونین نے یہ مقدمہ دائر کیا ہے، اور ادارے کی طرف سے جاری بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ میں بچوں کی پیدائش سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر غیر آئینی ہے اور یہ امریکہ میں پیدا ہونے والے بچوں سے ان کی امریکی شہریت چھیننے کی کوشش ہے۔ اسی طرح 6 جنوری کو فسادات میں ملوث افراد کو دی جانے والی عام معافی پر بھی امریکہ اور عالمی دنیا میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے عام معافی کا اعلان امریکہ میں دائیں بازو کے تشدد کو ہوا دے گا کہ جس سے امریکی جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہی نہیں، امریکہ کو عظیم بنانے کا وعدہ لیے اقتدار سنبھالنے والے ڈونلڈ ٹرمپ کو آج پہلے ہی دن
उस वक्त तंकीद का सामना करना पड़ा जब डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के नामजद सरबराह और अरबपति टेक टाइटन इलॉन मस्क ने हलबर्दारी की तकरीब के दौरान ट्रंप को 2 बार नाज़ी सलूट पेश की कि जिसे अंग्रेजी में ज़ीक हाइल कहते हैं। नाजरीन, सोशल मीडिया के ऊपर वावेला खड़ा हो गया। तंकीद के जवाब में एंटी डेफेमेशन लीग नामी तंजीम कि जो यहूदियों पर तंकीद को एंटी सेमिटिज्म से जोड़ने के लिए बदनाम है, उसकी तरफ से इलॉन मस्क का दिफा करते हुए यह कहा गया कि इलॉन मस्क ने नाज़ी सलाम नहीं किया बल्कि एक अजीब और गरीब इशारा किया है। तमाम फ्रीकैन को एक दूसरे पर रहम करना चाहिए, शायद शक का फायदा भी देना चाहिए। एडीएल के बयान पर मारूफ बरतानवी निजाद अमरीकी ब्रॉडकास्टर मेहदी हसन और अमरीकी नुमाइंदे अलेक्जेंड्रिया कॉर्टेज ने लिखा है कि अगर राशिदा तलीब इजराइल पर तंकीद करती हैं तो वो एडीएल के मुताबिक एक मुखालिफ हैं, लेकिन अगर इलॉन मस्क के जो यहूद मुखालिफ बयानात की एक तारीख रखते हैं वो ऐसा करते हैं तो हर किसी को फैशिस्ट सलाम की तरह लगता है। बड़े अजीब सी ये तंकीद उन्होंने हाईलाइट की है और एडीएल उन्हें शक का फायदा दे रहा है, ये इल्जाम लगाया जा रहा है और इसे सिर्फ एक अजीब इशारा करार देने को भी गलत करार दिया जा रहा है। अलेक्जेंड्रिया कॉर्टेज ने यह भी कहा है कि वाज़ेह तौर पर आप हेल हिटलर की सलामी का दिफा कर रहे हैं कि जिसे जोर और वजाहत के लिए दोहराया गया था। लोग अब बाज़ाब्ता तौर पर मालूमात के लिए किसी भी मोतबर जरिए के तौर पर आपकी बात सुनना बंद कर चुके हैं क्योंकि आप उनके लिए काम करते हैं।